بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، سبق نمبر 8، الوفاء والامانہ، وفاداری اور امانت، وفاداری اور امانت۔ وراودت امرأۃ العزیز یوسف علی الخیانۃ، اور عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کی عورت راودت، فدا ہو گئی یوسف پر، یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی عورت لبھا گئی، اس پر فدا ہو گئی، علی الخیانۃ، خیانت پر، یعنی خیانت کے ساتھ۔ یعنی کوئی عورت اگر کسی دوسرے مرد پر فدا ہوتی ہے، کسی دوسرے مرد کو چاہنے لگتی ہے، پسند کرنے لگتی ہے، تو یہ اس کو اپنے شوہر پر کیا ہے؟ خیانت ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر کی عورت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی خیانت کے ساتھ۔ اعلیٰ کا ترجمہ ہم ساتھ کر سکتے ہیں، ویسے اعلیٰ کا معنی پر ہوتا ہے۔ ولیکن یوسف ابا، لیکن، اور لیکن، لاکن مینس لیکن، اور لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، ابا مینس انکار کرنا، انکار کیا، وقال، اور کہا، کلا، ہرگز نہیں، کلا مینس ہرگز نہیں، انا لا اخون سیدی، میں خیانت نہیں کروں گا، خان یخون مینس خیانت کرنا، لا اخون، میں خیانت نہیں کروں گا، لا مینس نہیں، میں خیانت نہیں کر سکتا، میں خیانت نہیں کروں گا، سیدی، اپنے سردار کی، اپنے سردار کے ساتھ میں خیانت نہیں کروں گا، سید مینس سردار، لیڈر۔ انہ احسن الی و اکرمنی، انہوں نے میرے ساتھ، میری طرف یعنی میرے ساتھ حسن سلوک کیا، یعنی اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، و اکرمنی، اور میرا اکرام کیا۔ احسن یحسن احسانا مس، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اکرم یکرم اکراما مس، اکرام کرنا، عزت بخشنا، عزت دینا۔ انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا اور میرا اکرام کیا۔ انی اخاف اللہ، اور یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خاف یخاف منس ڈرنا، اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وغضبت امرأۃ العزیز وشکت الی زوجها، اور عزیز مصر کی عورت غصہ ہو گئی، وشکت، اور انہوں نے شکایت کیا، شکا منس شکایت کرنا، غضب منس غصہ ہونا، اور شکا میں شکایت کرنا، وشکت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، وشکت، اور وہ شکایت کی، الی زوجها، اپنے شوہر کی طرف، یعنی اپنے شوہر سے، زوجن منس شوہر، زوجن منس شوہر، اور یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اسے امرأہ کی طرف، عورت کی طرف، اپنے شوہر سے انہوں نے شکایت کیا۔ وعرف العزیز، اور عزیز مصر جان گئے، وہ پہچان گئے، ان المرأۃ کاذبہ، کہ یقیناً عورت، یا عورت کاذبہ جھوٹی ہے، کاذبۃ منس جھوٹی۔ وعرف، اور وہ جان گئے، ان یوسف امین، کہ یقیناً یوسف علیہ السلام امین اور امانت دار ہیں، یعنی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ فقال لزوجہ، تو انہوں نے، یعنی بادشاہ نے کہا اپنی بیوی سے، یہاں پہ زوجن منس بیوی، زوجن کا معنی شوہر بھی اور بیوی بھی دونوں آتے ہیں، اور زوجتن بھی آتا ہے بیوی کے لیے۔ لزوجہ، اپنی بیوی سے کہا، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تم، انا منس یقیناً، کی منس تم، یو، یقیناً تم، کنتی ہو، من فرام سے، الخاطئین خطا کار، غلطی کرنے والی، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا کار ہو، یعنی قصور تمہارا ہی ہوگا اس میں، تم جو الزام لگا رہی ہو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتے، تمہاری غلطی ہوگا، تو تم ہی ایسا کر سکتی ہو۔ انک کنت من الخاطئین، یقیناً تم ہی خطا کار میں سے ہو، تم ہی غلطی کرنے والی میں سے ہو۔ وعرف یوسف فی مصر بجمالہ، وعرف، یہ مجہول کا صیغہ ہے، وعرف یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو جانا گیا، فی مصر، مصر میں، بجمالہ، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ، جمال میں حسن و جمال کہتے ہیں نا، خوبصورتی، بجمالہ، اس کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے ساتھ، بی من ساتھ، اسے جانا گیا، اسے پہچانا گیا مصر میں کہ یوسف، اچھا وہ بہت ہی خوبصورت انسان ہے، یہ چیز۔ وَإِذَا رَآهُ أَحَدٌ قال، اور جب کوئی دیکھتا، جب کوئی، احدن کوئی دیکھتا، رآ منس دیکھنا، ہو منس وہ، یعنی یوسف علیہ السلام، جب اسے کوئی دیکھتا، قال، تو کہتا، ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ما منس نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو صرف ایک شریف اور نیک فرشتہ ہے، ان منس نہیں ہے، مگر، الا منس مگر،
یہ نہیں ہے مگر ایک شریف فرشتہ، یعنی یہ تو صرف ایک شریف اور کریم فرشتہ ہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتے اتنے خوبصورت۔ واشتد غضب المرأتی، واشتد غضب المرأتی، اور عورت کا غصہ، غضب میں سے غصہ، عورت کا غصہ اشتدہ سخت ہو گیا، بڑھ گیا، عورت کا غصہ یعنی اس کی بیوی کا غصہ، بادشاہ کی بیوی کا غصہ بڑھ گیا۔ وقالت لیوسف، اور انہوں نے کہا یوسف سے، یعنی اس عورت نے کہا یوسف سے، یوسف علیہ السلام سے، اذن تذهب الى السجن، تب تو تم جاؤ گے جیل کی طرف، یعنی تب تو تم جیل جاؤ گے، جیل میں جاؤ گے۔ اذن مینس تب تو، اذن مینس تب تو، تب تو تم جاؤ گے جیل۔ السجن مینس جیل، السجن مینس جیل۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا السجن احب الی، جیل میرے لیے، الیہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب ہے، یعنی آپ جس کام کے لیے بلا رہی ہو مجھے، جس کام کا، جس غلط کام کا مجھے دعوت دے رہی ہو، اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہی ہے، جیل میں رہنا بہتر ہے اس سے کہ آپ کے ساتھ ہم کچھ غلط کریں۔ وبعد ایام، اور کچھ دنوں کے بعد، بعد ایام چند دنوں کے بعد، رأى العزیز، عزیز مصر نے مناسب سمجھا، رأى میں ہوتا ہے دیکھنا، یہاں پہ ہم کر سکتے ترجمہ اس کا کہ مناسب سمجھا، چونکہ رأى میں سمجھنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ مناسب سمجھا، مناسب دیکھا، دیکھا مطلب کہ سمجھا، مناسب سمجھا، ان یرسل یوسف الی السجن، کہ وہ بھیج دے، ارسل یرسل ارسالا مس بھیجنا، کہ وہ بھیج دے یوسف کو، یوسف علیہ السلام کو، الی السجن جیل کی طرف، یعنی جیل بھیج دیں، یہ انہوں نے مناسب سمجھا بادشاہ نے۔ وکان العزیز یعرف، اور بادشاہ یعنی عزیز مصر جانتا تھا، وہ جانتے تھے، ان یوسف بریء، کہ یقیناً یوسف بری ہے، بری کا مطلب ہے کہ وہ مجرم نہیں ہے، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، بری ہے، بے گناہ ہیں۔ ودخل یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے، جیل میں یوسف علیہ السلام، دخل منس داخل ہونا، داخل ہوئے۔ یہاں پہ پیج نمبر 32 مکمل ہوا، اسی کے ساتھ سبق نمبر پیج نمبر 33 میں ہم لوگ سبق نمبر 9 پڑھیں گے، سبق نمبر 8 بھی مکمل ہوا۔ یہاں پڑھیں گے موعظۃ السجن، جیل میں نصیحت، تو یہ ہم لوگ جیل کی نصیحت، جو کچھ جیل میں واقعہ پیش آیا اور وہاں پہ انہوں نے نصیحت کی یوسف علیہ السلام نے، تو یہ سارا واقعہ یہاں سے شروع ہوگا۔ تب تک ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اس میں کیا ایکسپلینیشن چاہیے، کچھ تشریحات چاہیے، جو بھی چاہیے آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔